بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. آیت شریفہ 64 الفاظ شریفہ کے معنی وما اور نہیں، نتنزل ہم ٹھہر ٹھہر کے اترتے. ایک ہے نزل، ایک ہے تنزل، دونوں میں فرق ہے. نزل اترنا، تنزل ٹھہر ٹھہر کے اترنا. اور جو ابتدا میں نون ہے نتنزل، نون اس کا معنی ہم، وہی. اور ہم ٹھہر ٹھہر کے نہیں اترتے الا مگر. سب ساتھی بچے پوری طرح قرآن پاک پر اپنی نگاہیں جمائیں. الا مگر بے امر ربک، آپ کے رب کے حکم کے ساتھ. امر حکم، ربک آپ کے رب، لہو انہی کے لیے، ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا اور نہیں ہیں ہمارے رب ہمیشہ سے بھول جانے والے. نسیہ بھول جانے والے، کانا ہمیشہ سے، وما اور نہیں. با محاورہ ترجمہ. اور ہم نہیں ٹھہر ٹھہر کے اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ، انہی کے لیے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان. اور ہمارے رب، استغفر اللہ، اور آپ کے رب، ربک آپ کے رب، اور آپ کے رب ہمیشہ سے بھولنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں رب العالمین کے متعلق کیا کچھ ہے. اگر میں آپ صرف اسی کو سمجھ لیں، یقین کر لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کے نقشے تبدیل ہو جائیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنے متعلق یہ اعلان کرے، اور اس اعلان کو اپنے کلام پاک کا حصہ بنایا. پوری توجہ کریں، بات فرشتوں سے شروع ہو کر مجھ اور آپ پر آئے گی. فرشتے ان سے رب العالمین کیا کہلوا رہے ہیں؟ وما نتنزل الا بامر ربک،
ہمارا ٹھہر ٹھہر کے اترنا ہماری مرضی سے ہے۔ اللہ اکبر، فضل الہی تو کیوں بنا پھرتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ پوری انسانیت مل جائے ایک فرشتے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور فرشتہ اللہ کے روبرو کس قدر پابند ہے ان کی قوت و قدرت اور حکم کا۔ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا مگر بولو میں اب کیا ہے؟ گاڑی پہ بیٹھنے دماغ سب کا تو نہیں لیکن زیادہ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب گاڑی نئے ماڈل کی مستنصر صاحب سے آؤٹ تو عام بات ہے، دو چار بندے نیچے دینا یہ تو ویسے معمولی بات ہے، آنا ہی چاہیے، پتہ تو لگے دماغ خراب ہے اور کیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں کہ گاڑی نئی اور نیا ماڈل اور شہر میں پہلی آنے والی گاڑی، اس کے چلانے والا کیا سمجھتا ہے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، سارا سیالکوٹ اسلام آباد مل جائیں، نہیں پورا پاکستان مل جائے، پوری دنیا مل جائے، ایک فرشتہ نہیں بن سکتا۔ اور کون سا فرشتہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے آتے؟ سارے فرشتوں کے سردار۔ اگر میں آپ یہ بات سمجھ جائیں تو کوئی گھروں میں بیویوں پر ظلم کرے اور کوئی بیوی سرکشی کرے اور کوئی باپ اولاد پر ظلم کرے اور کوئی اولاد باپ کے سامنے منہ اٹھا کے بات کرے، خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھے بیٹھے ہیں جو ہے نہیں۔ ہم نہیں، فرشتے بھی نہیں وہ، ہم جہاں تک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فرشتے بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر بھی ذرا سن لیجیے، جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا، کیا رکاوٹ ہے آپ کو کہ آپ ہمارے پاس زیادہ نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ ان کے آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا راز کھلتے تھے، آسمان کی باتیں زمین پہ آ کے بتلاتے۔ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محبوب، ان کی باتیں آ کے کیا شان تھی اس آنے۔ آپ کہتے ہیں جبریل امین سے، آپ ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اب جواب جبریل اپنی طرف سے نہیں، رب کا سکھلایا ہوا بتلائے ہوا دے رہے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تشریح میں ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مشیت سے آتے ہیں نہیں، ہم پابند ہیں۔ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ پاک نے فرشتوں کے مطابق بتلایا، انہیں جو حکم دیا جائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کرتے کیا ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں فَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یا اللہ دل چاہتا ہے بار بار یہی وظیفہ کرتے، یہ وظیفے کیا کرے، 2 3 4 5 6 پتہ نہیں کیا اس میں، وہ نہیں، یہ وظیفہ کرنے والا دوہرائیں، عبد الحمید بار بار دوہرائیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ
جب جبریل اور فرشتے یہ کہتے ہیں تو میں کیا؟ غرور نام کی چیز رہ جائے گی؟ اگر اس یقین کے ساتھ، اگر یقین کے ساتھ یہ بات دہرائی جائے تو غرور نام کی چیز نے غرور کی غین کی زبر، غرور کی غین کا نقطہ بھی رہ جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے، آنا بھی ان کے حکم سے ہے۔ کن کے حکم سے؟ اور آنے کی کیفیت میں بھی جبریل اور دیگر فرشتوں کی مرضی نہیں چل، آنے کی کیفیت بھی ان کی مشیت سے۔ اور ترجمہ کیا ہم نے کیا؟ وما نتنزل، ہم وقفے وقفے سے نہیں آتے، الا بامر ربک، یہ نہیں کہ جانے کی چھٹی اب جب چاہو کھسک جاؤ، نہیں، ہر چیز کی پابندی ہے۔ اس وقت جانا ہے، اتنی دیر کے لیے جانا ہے، اس وقت واپس آنا ہے، بس آگے کچھ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لہو گرامر کی بات ہے لیکن ہم آسان زبان میں کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ پاک نے جملے کی ترکیب کو، کنسٹرکشن کو، اس کی ساخت کو بدل دیا۔ پہلے والی بات بعد میں اور بعد والی بات پہلے لائے۔ یہ بات تو تھی گرامر کی، خلاصہ اس جملہ کے ایک معنی نہیں، دو معنی۔ ایک معنی ان کے لیے اور دوسرا معنی ان کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ ایک معنی کیا؟ ان کے، اور دوسرا معنی بولو نا، تو کیا ہے؟ جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو درمیان میں، سب کچھ ان کا ہے اور ان کے سوا کسی کا نہیں۔ تو پہلے جو بات بیان کی، اگر کسی کو اس میں کوئی تعجب تھا تو باقی رہا یا چلا گیا؟ فرشتے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کاریگری تو وہ کرے جس کے پاس کچھ ہو، اور ہم جو چالاکیاں کرتے ہیں یہی سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اسی لیے میں ایک بات، شاید اس سے فائدہ مجھے آپ کو جائے، بڑی چالاکی ایک یہی کرتے ہیں نا کہ میں بڑا سیانا ہوں، کہ کھوپڑی میں جو عقل ہے کسی کے قبضے میں ہے۔ جو پاگل خانے بنے ہیں وہاں لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں اور مرضی سے نکلتے ہیں، یا اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ تجھے جس عقل کا مان ہے، رب جلال گواہ ہے، تو اور میں اس عقل کے مالک نہیں۔ یہ عقل تیری اور میری وہ ہے، اللہ بچا۔ بات کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ عقل کو ایسا پنکچر کرتے ہیں کہ عقل والا گندگی کھاتا ہے، گھر والے ہاتھ باندھ کے رکھتے ہے کہ نہیں؟ باندھ کے رکھتے ہاتھ کہ کہیں بابا جی نہیں، جوان بھی، بڑی بڑی فیشنیبل عورتیں وہ نہیں پاگل ہوتی کہ مستنصر میاں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ رب جلال گواہ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وقاص بیٹا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جس عقل کی وجہ سے سارا فطور ہے، یہ عقل یہاں تک پنکچر اللہ کر دیتے ہیں کہ وہ عقل والا چھڑا کے بیت الخلا میں تنہا نہیں جانے دیتے۔ پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے کہ؟ اور اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ اللہ بچائے۔ اور ذکر کرنے کا مقصد شوخی شیخی نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ تو فرشتے جو یہ اللہ کا سمجھائے اور سبق، اس سے ایسا سبق کہاں ہو سکتا ہے؟ اس میں تعجب نہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ ہیں انہی کے لیے، وہ ہے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے درمیان ہے۔ تو ہم حرکت کیسے کریں؟
اور ایک تفسیر اور وہ بھی بڑی شاندار، میرے پاس سے نہیں، پڑھ کے آیا ہوں، وہ عرض کر رہا اللہ کی طرف، آگے پیچھے درمیان ماضی میں جو تھا وہ بھی ان کا، حاضر میں جو ہے وہ بھی ان کا، اور فیوچر میں مستقبل میں جو ہوگا وہ بھی ان کا. تو میری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا کہانی ایسے ہے یا کچھ اور؟ اس کے بعد وما كان ربك نسيا، یا اللہ ہدایت دے. بدبخت جبریل امین علیہ السلام کے آنے پر طرح طرح کے پروپیگنڈے کر، اللہ بھول گیا، معاذ اللہ، اللہ کو یاد ہی رہا، معاذ اللہ. وما كان ربك نسيا، تیرے رب تو وہ ہیں وہ کبھی بھولے ہی نہیں. صرف آپ کے معاملے میں نہیں، وہ اللہ ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہیں، وہاں بھولنے والی کہانی کا نام و نشان نہیں. سبحان اللہ، کیسے بات کے ساتھ بات جڑی ہوئی ہے. اب یہ آیت کریمہ رب السماوات والارض وما بینہما، اسی ٹکڑے کی بات کچھ سن لیتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھے. آسمانوں اور زمین کے رب اور جو ان کے درمیان ہے. یا اللہ ہمیں بھی سمجھا دے، کیسا سبق دیا جا رہا ہے فرشتے، جن کے حکم کے بغیر ہم آ نہیں سکتے. وہ کیا کیا ان کا، آگے پیچھے درمیان کی بات ہوگی. اب مزید سنو، آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور جو ان کے درمیان ہے اس کے رب. کیا بچا باقی؟ یہ آگے ان کا، پیچھے ان کا، درمیان میں ان کا، ماضی میں ان کا، مستقبل میں ان کا، حاضر میں ان کا، اوپر ان کا، نیچے ان کا، درمیان میں ان کا. تو باقی کوئی کاریگری کا دعویٰ کرے تو کس منہ سے کرے؟ ہاں عقل نہ ہو تو جو بکتا ہے بکتا جائے. اسی مقام پر سبق کو روکتے ہیں. اللہ کی توفیق سے یہیں سے کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی نیتوں کی اصلاح کر دے، سننے کی اصلاح کر دے، بولنے کی اصلاح کر دے. جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہمارے خلاف حجت نہ بنے، ہمارے حق میں دلیل بنے. اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمین یا رب العالمین. ساتھیوں سے اور سب سے، بچوں سے بھی اور بڑوں سے بھی التماس ہے کہ اس درس کا مقصد سنتوں اور وطروں کو گول کرنا نہیں. ہم یہ درس سنتے سناتے ہیں کہ عبادات میں اضافہ، وکاس میں عبادات کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھتے. ذرا سن کے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. انشاءاللہ بچے خیر سے اور بیگم بھی خیر سے ہے. اور وہ بیٹے جن کا نہ بیگم ہے نہ بچے ہیں وہ سب سے تھے. پتہ نہیں کون رو رہا ان کا، شیطان رو رہا، رونے دے. سنتیں وطر اطمینان سے پڑھ کہ صاحب جی ٹھیک ہے کہ نہیں، اطمینان سے پڑھ کے جایا کریں. یعنی یہ جو ہم درس سنتے سناتے ہیں اس کا کچھ اثر ہو، ران صاحب اثر ہو. اس طرح بھاگیں جس طرح کوئی سرکس سے آئے ہیں، نہ یہ ٹھیک نہیں. ہمارے جانے میں قرآن کا اثر ہو. اور یہ بات عرض کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا، مجھے کون سی بات کہتے ہوئے جھجک ہے. اس بات کی طرف توجہ کی. بڑی شاندار بھائی وسیم نے بات کی، بیٹھ جو سن لو. وسیم صاحب نے بہت ہی شاندار، بیٹا ایک دو منٹ سے، بھائی وسیم نے بہت ہی شاندار بات کہی ہے. گھر میں سنت پڑھ.
گھر میں سنتیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن میرے ایسا ناکارہ بندہ وہ مسجد میں پڑھ کے جائے۔ وہ مضبوط بندہ جس نے گھر میں جا کے اطمینان سکون سے پڑھنا ہے وہ تو ضرور وہاں پڑھے۔ اللہ کا شکر ہے جو یہاں لے آئے ہیں یہیں اپنی کاروائی پوری کر جائے۔ وہ شاندار پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں میری یہ بدگمانی ہے یا حقیقت ہے، چیمہ صاحب حقیقت ہے بدگمانی، شاندار پڑھتے پڑھتے اثر سے بھی جاتے ہیں۔ شاندار کسی اور کے لیے رہنے دے، ہمیں یہی جو ہے یہی اس کو شاندار بنا کے رہے گا، یہی اس کو شاندار بنا کے رہے گا۔